آج بات کریں گے ایک ایسے عقیدے کی جس پر لاکھوں کروڑوں لوگ یقین رکھتے ہیں، لیکن یہاں دلچسپ بات کیا نہیں بلکہ کیسے ہے، مطلب ہم کسی نتیجے پر پہنچتے کیسے ہیں۔ یہ پوری پڑتال اسکالر جاوید احمد غامدی کے انالیسس پر بیسڈ ہے، اور ان کا زور اسی بات پر ہے کہ جواب سے زیادہ ضروری ہے اس جواب تک پہنچنے کا راستہ۔ اور یہیں سے ایک بہت ہی دلچسپ پہیلی شروع ہوتی ہے۔ دیکھیے، امام مہدی پر یقین کرنا مسلم دنیا میں بے حد عام بات ہے، پر جب اس کی جڑوں کو کھنگالا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بنیاد کو لے کر ایک بہت گہری، بہت پرانی اسکالرلی ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ تو چلیے اسی کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ آج کی بات چیت کا روڈ میپ کچھ ایسا رہے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ اس ایک ہی وشواس کو دو بالکل الگ الگ طریقوں سے کیسے سمجھا اور پرکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس پاپولر نیریٹو کی، مطلب امام مہدی کی وہ کہانی جو زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں بسی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت ہی پاورفل ایک مسیحائی تصویر ہے نا، ایک ایسے لیڈر کی جو آئے گا اور مسلم کمیونٹی کے لیے ایک گولڈن ایرا، ایک سنہرا دور لے کر آئے گا۔ لیکن اب دیکھیے ایک کمال کی بات، یہ یقین اتنا پاپولر ہونے کے باوجود سنی اسلام کی جو سب سے بنیادی عقیدے کی کتابیں ہیں جیسے عقیدہ طحاویہ، ان میں اس ہستی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، اتنا بڑا عقیدہ اور فاؤنڈیشنل ٹیکسٹس میں اس کی غیر موجودگی، ایسا کیوں؟ تو اس کیوں کا جواب سمجھنے کے لیے غامدی صاحب کے آرگیومنٹ کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں پہلے ایک بہت ہی فنڈامنٹل فرق کو پکڑنا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اسلام میں نالج کے سورسز ہیں کیا، اور ان میں آپس میں کیا فرق ہے؟ یہ سلائیڈ اس فرق کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ دیکھیے، ایک طرف ہے دین، مطلب مذہب کا کور، جو قرآن اور سنت کی شکل میں پوری کی پوری نسل سے اگلی نسل تک پہنچا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ دوسری طرف ہے روایتیں، یعنی ہسٹوریکل رپورٹس، جو ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچی ہیں، اور کیونکہ یہ انڈیویجول رپورٹس ہیں، ان کی سچائی کو پرکھنے کے لیے بہت گہری چھان بین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ جو فرق ہے نا، یہ اسلام کی پہلی صدی میں بہت زیادہ کریٹیکل ہو گیا۔ اس وقت ایک ایسا چیلنج سامنے آیا جس کے لیے ایک زبردست اسکالرلی جواب کی ضرورت تھی۔ ہوا یہ کہ اس دور میں زبانی روایتوں کی جیسے باڑھ آ گئی، ہر طرف سے باتیں پھیلنے لگی، کچھ صحیح، کچھ غلط، کچھ میں مرچ مسالہ لگا ہوا، اور کچھ تو بالکل ہی من گھڑنت۔ اب یہ صرف کوئی ایکیڈیمک پرابلم نہیں تھی، اس سے پیغمبر کی تعلیمات کے بگڑنے کا ایک بہت سیریس خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اور اسی کے جواب میں وہ اسکالرز سامنے آئے جنہیں ہم محدثین کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے پیغمبر کی اس وراثت کو بچانے کے لیے ایک پورا سائنس، ایک پورا نظام تیار کیا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں تھا۔ انہوں نے ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ ملٹی سٹیپ ویریفیکیشن پروسیس بنایا۔ آپ اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے کوئی سونے کی کھان میں سے مٹی کے ڈھیر میں سے سونے کے چھوٹے چھوٹے ذرے تلاش کر رہا ہو۔ ایک ایک بات کو ہر اینگل سے پرکھا گیا۔ اچھا، تو اس پورے بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم آتے ہیں سب سے اہم موڑ پر۔ یہ جو پورا کرٹیکل پروسیس تھا، یہ مہدی سے جڑی روایتوں کو سمجھنے کے طریقے کو کیسے دو الگ الگ راستوں پر لے جاتا ہے؟ یہیں پر ایک بہت ہی بنیادی سوال کھڑا ہوتا ہے۔ آپ اپنے تحقیق، اپنے انویسٹیگیشن شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہی یہ طے کرے گا کہ آپ پہنچیں گے کہاں۔ غامدی صاحب کے مطابق یہاں دو بالکل الگ راستے ہیں۔ پہلا راستہ کرٹیکل میتھڈ، یہ کہتا ہے کہ پہلے دین کے جو اصلی سورسز ہیں، یعنی قرآن اور سنت، ان کو سامنے رکھو، پھر ایک ایک روایت کو اس پر پرکھو، جو اس کسوٹی پر کھری اترے بس اسی سے نتیجہ نکالو۔ دوسرا راستہ پاپولر میتھڈ، یہ کہتا ہے کہ جو کہانی پہلے سے مشہور ہے پہلے اسے مان لو، پھر جو کچھ صحیح روایتیں ملتی ہیں انہیں اس کہانی کو سپورٹ کرنے کے لیے ثبوت کے طور پر استعمال کر لو۔ تو جب پہلے راستے پر یعنی کرٹیکل میتھڈ پر چلا جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک بہت ہی سیدھی سادھی تصویر سامنے آتی ہے کہ ایک نیائے پسند سیاسی لیڈر، ایک خلیفہ آئے گا، اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، اور اسے مہدی یعنی گائیڈ کیا ہوا کہا جائے گا، اور یہ ٹائٹل پہلے بھی نیک حکمرانوں کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ بس اس میں کسی چمتکار یا آسمانی مشن کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ لیکن جب دوسرے راستے پر چلا جاتا ہے تو وہی بڑی مسیحائی کہانی اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس میں وہ پاپولر کہانی ہی بنیاد بن جاتی ہے، اور جو کچھ گنی چنی صحیح روایتیں ہیں ان کو اس بڑی کہانی کا ثبوت مان لیا جاتا ہے، اور یہیں پر ایک تاریخی رپورٹ ایک مذہبی عقیدے میں بدل جاتی ہے جس کے ساتھ بہت گہرا جذباتی اور دینی وزن جڑ جاتا ہے۔
اور یہیں پر غامدی صاحب کا اصل نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرا اپروچ ہے یہ تو ان محدثین کے پورے کرٹیکل کام کو ہی بیکار کر دیتا ہے، مطلب ان کی ساری محنت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ جس چیز کو چھاننے کے لیے انہوں نے پوری سائنس بنا دی، یہ اپروچ اس چھانبین کو ہی بائی پاس کر دیتا ہے۔ اور یہ ہمیں اپنے آخری اور سب سے ضروری سبق پر لے آتا ہے۔ یہ بات اب صرف مہدی کے ٹاپک تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ایک ٹائم لیس پرنسپل، ایک ہمیشہ کام آنے والے اصول تک پہنچ جاتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی بات کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، اصل مسئلہ ہے میتھڈ کا، طریقے کا، کہ اس بات تک پہنچنے کے لیے راستہ کون سا اپنایا گیا ہے۔ یہ پورا انالیسس اسی بات کی ایک کیس سٹڈی ہے۔ دیکھیے میتھڈ اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ ایک صحیح میتھڈ ہی دین کے کور یعنی قرآن اور سنت کو تاریخی رپورٹوں سے الگ رکھتا ہے۔ یہ ہمیں کمزور روایتوں کی بنیاد پر نئے نئے عقیدے بنانے سے روکتا ہے، اور سب سے بڑی بات، یہ دین کو لوک کتھاؤں، قصے کہانیوں اور سیاسی ایجنڈوں کا شکار ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ ان پرانے اسکالرز کی انٹلیکچوئل محنت کا سمان ہے۔ غامدی صاحب کا اسٹینڈ بالکل کلیئر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صحیح اصول یہی ہے کہ دین صرف اور صرف قرآن اور سنت کی مضبوط بنیاد پر کھڑا ہے۔ یہ جو روایاتوں کا پورا ذخیرہ ہے یہ تاریخی ہے، اور جب کوئی بات پیغمبر سے جوڑی جا رہی ہو تو اس کرٹیکل پروسیس میں ذرا بھی ڈھیل دینا ایک بہت بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہوگی۔ تو آخر میں یہ پوری بات چیت ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ کسی بھی ٹاپک سے ہٹ کر صرف یہ ایک سوال پوچھنے کی عادت ڈالنا کہ ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ ہم جانتے کیسے ہیں، یہ اپنے آپ میں نالج کے کسی بھی فیلڈ میں کلیئرٹی اور گہری سمجھ حاصل کرنے کا سب سے پاورفل ٹول ہے۔